بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، رات 11ویں شریف تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 11ویں عربی میں نہیں ہوتا، 11 ہوتا ہے. تو یہ 11ویں شریف ہمارے علاقوں میں جانی جاتی ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان. عربوں میں نہیں ہوتی ہے، عرب دوسرے نام سے جانتے ہیں. اور اس کو بڑی 11ویں شریف میں نے عنوان دیا تھا، تو بڑی کالیں مجھے آئیں، میرے میسیجز بڑے آئے مجھے: استاد جی یہ کیا ہوتی ہے، بڑی 11ویں شریف کیا ہوتی ہے؟ تو حق بنتا ہے ہر بندے کا. لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب وہ بندہ مجھے کوئی کہے: مفتی صاحب آپ ثابت کرو قرآن مجید میں تم پیدا ہوئے تھے. او بھائی 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، میں تو آج پیدا ہوا ہوں، تو میں کہاں سے ثبوت دوں کہ میں قرآن پاک میں پیدا ہوا تھا؟ میرے بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سیدنا عبدالقادر جیلانی، جن کو ہم بڑے پیران پیر کہتے ہیں، وہ 500 سال بعد پیدا ہوئے تھے، تو ان کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہوگا، ان کا ذکر حدیث میں تو نہیں ہوگا.
تو پھر کہاں ہوگا؟ تاریخ میں ہوگا. اور تاریخ کے بارے میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ تاریخ میں مارکت الآراء گزرے ہیں جو سکہ بند ہیں اور آج تک ہیں. ان کی صداقت، حقانیت، ان کی شہرت اچھے نام سے آج بھی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 11ویں شریف کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن و حدیث میں جو ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گا کہ بنیاد کیا ہے. مطلب میں پیدا ہوا تو میری کوئی بنیاد تو ہوگی نا. تو میرے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ کی بنیاد بھی ہوگی، میرے دادا ہیں. آپ پیچھے چلتے جائیں، بنیاد ملتی جائے گی. تو قرآن مجید کی ایک آیت، ایک حدیث پاک اور ایک ہماری نماز اور ایک مسئلہ اس زمانے کے نیک بندوں کا، 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں نظر کرنی ہے. میرا کام آپ کو 11ویں شریف منوانا نہیں ہے، نہ 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 نہ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرا کام صرف بتانا ہے. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو رکھ لینا، نہ آئے تو مجھے واپس کر دینا. نہ آپ کا نقصان ہوگا نہ میرا نقصان ہوگا. تو میرا کام منوانا نہیں ہے، بتانا ہے. تو آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر اچھا لگے تو رکھ لینا، نہ لگے واپس کر دینا. لیکن ہوگا بنیاد قرآن و حدیث ہے، یہ آپ سن لیں. اس میں کوئی گپ شپ نہیں ہے جیسے عام طور پر مشہور کیا جاتا ہے نا کہ یہ ہم لوگ 11ویں شریف پہ گپے مارتے ہیں. گپ نہیں ماروں گا میں آپ کو. اللہ کا قرآن سناؤں گا، نبی کی حدیث سناؤں گا، اور وہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اتحیات وہ سناؤں گا، اور اس کے بعد امام ابن تیمیہ کا ایک قول سناؤں گا آپ کو. تو یہ میری بات مکمل ہو جائے گی. تو چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف. ہم نے دیکھنا ہے کہ تاریخ میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تاریخ نے صالحین میں شمار کیا کہ نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک اچھا آدمی تھا یا ایک برا آدمی تھا، یہ ہم نے تلاش کرنا ہے تاریخ میں. امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھا آدمی تھا یا ایک برا آدمی تھا، یہ ہم نے تلاش کرنا ہے. اور اگر یہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اگلی بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی. میں آپ کی یادداشت کے لیے آپ کی کتابوں سے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ ایک ذہن بن جائے. ہم نے تو پڑھا تھا پرانے زمانے میں، جب 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے، ہماری کتاب میں تو لکھی تھی یہ کہانی کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے، آپ نے بھی سنی ہے، پڑھی بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، عام کہانی ہے، یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے، سکہ بند ہے یہ. جب وہ پڑھنے کے لیے بغداد جا رہے تھے تو ماں نے 40 دینار اس کی واسکٹ میں سیدھی اندر سے. اس زمانے میں دینار کی بڑی قیمت ہوتی تھی. جب میں پیدا ہوا تھا تو اس زمانے میں پیسے کی کوڑیاں ہوتی تھی، کوڑیوں کے پیسے سے پھر آنے آگے تمام، یعنی کوڑیوں کی چیزیں ملتی، کوڑیوں کے بعد ملتی تھی. اب تو 100 روپے کا بھی کچھ نہیں ملتا نا، لیکن جس زمانے میں میں پیدا ہوا تھا کوڑیاں بھی چلتی تھی. پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ماں نے 40 دینار اندر سی دیے صدری میں. یہ کہانی جو آپ نے بچوں کو بھی کتابوں میں لکھی ہے، آپ کو یاد بھی ہے، اشارہ کر رہا ہوں میں. ماں نے جاتے ہوئے کہا بیٹا دیکھ تو دینی تعلیم کے لیے جا رہا ہے، زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، مر جائے تو مر جانا، جھوٹ نہیں بولنا. بچے کو 10-11 برس کی عمر رہی ہوگی، ماں نے یہ بات بتا دی. چل پڑے. اس زمانے میں قافلے لوٹے جاتے تھے، گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے، قافلے لوٹ لیا کرتے تھے. تو قافلہ لوٹا گیا. عبد القادر جیلانی کو بھی ایک ڈاکو نے پکڑ لیا. بچہ تھا،
تو ڈاکو نے ویسے مزاح میں پوچھا اوے کاکا تیرے کو کچھ ہے؟ او بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس ہے۔ کیا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی 40 دینار ہیں۔ 40 دینار ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں میرے اندر ہے، میری بات کے اندر سیے ہوئے۔ اچھا اس نے مذاق سمجھا، وہ پکڑ کے سردار کے پاس لے گیا، پکڑ کے سردار کے پاس لے گیا۔ یہ جس زمانے میں پڑھتا تھا بچپن میں تو مقبول کتاب ہوا کہتی تھی، اس میں یہ کہانی تھی۔ جی وہ کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، اپنی کتابوں سے نہیں سنا رہا، جو بچپن میں پڑھی وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ سردار نے پوچھا کہ بچہ صحیح بتا تیرے پاس دینار کہاں ہیں؟ اس نے بات بتا دی، صدری کہتے ہیں اس کو، اور اس کے آگے کر دی، اور وہ دھاگا اس نے کھانا شروع کر دیا۔ عبدالقادر جیلانی نے تو ہاتھ ڈالا تو 40 دینار نکلا۔ ڈاکو کی سردار نے پوچھا بچے یہ بتا تجھے پتہ نہیں کہ ہم ڈاکہ مار رہے ہیں، ہم لوٹ رہے ہیں؟ کہا پتہ ہے تم لوٹ رہے ہو؟ تو کہنے لگا پھر ہمیں تو نہیں پتا تھا تیرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا اس بندے نے مجھ سے پوچھا تھا تیرے پاس کیا ہے، جیسے پوچھا تھا آپ کے ڈاکو نے، تو میں نے سچ بول دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، جان بھی بچا سکتے تھے، پیسے بچا بھی سکتے تھے، پھر تو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس نے کہا جی کہ جب میں پڑھنے کے لیے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہ 40 دینار جب دیے تھے تو کہا بیٹا مت جانا، جھوٹ نہ بولنا۔ سرکار کا بھی یہ فرمان ہے ایاکم والکذب، اے ایمان والو اگر تم مسلمان ہو تو جھوٹ مت بولو، اگر تم مسلمان ہو جھوٹ مت بولو، سرکار کا فرمان ہے۔ تو کہا کہ میری ماں نے کہا تھا مت جانا، جھوٹ نہ بولنا، تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ عام بات ہے، کتاب میں پڑھی تھی، پرانی بچپن کی یاد ہے، بات سچی ہے، میں نے آپ کو سنا دی۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یار یہ بچہ ماں کے کہنے پر جھوٹ نہیں بول رہا، اور ہم نہ جانے کب سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 10 برس میں یہ پہلی کرامت تھی عبدالقادر جیلانی کی، پہلی کرامت تھی کہ 40 چوروں نے ڈاکوؤں سمیت توبہ کر لی۔ تو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صالحین، صالح نیک آدمی، اور نیک آدمی کی پہچان کیا ہے؟ آپ اٹھان سے ہی دیکھ لو۔ میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتاؤں گا جو لوگ مذاق کے طور پر بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں سچی ہیں، چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا، ہمارا اپنا دماغ ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، ہم ہر ایک کو اپنے لیول پہ تولتے ہیں کہ جی میں ایسا ہوں تو سب ایسے ہوں گے۔ چونکہ سرکار نے فرمایا تھا نا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے تو صدیق اکبر تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھا ایمان تازہ ہو گیا ہے، لگتا ہے 24 کا چاند چمک رہا ہے۔ فرمایا صدقت یا صدیق۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل نے پاس بات کیا، کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا نفرت سے دیکھا، کہنے لگا یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اتنا مکروہ چہرہ دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا صدقت یا ابا جہل، تو نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ تو صدیق کے بڑے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ وہ بھی ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں۔
فرمایا دل آئینہ ہوتا ہے، تیرے دل کا آئینہ صاف تھا، تجھے صاف شفاف نظر آیا ہے، اس کا شیشہ گندا تھا تو اس کو گندگی نظر آئے گی، اسے محدود نظر نہیں آ سکتا۔ جیسے آپ کا شیشہ ہوگا، اسی طرح سرکار نے فرمایا المرأۃ المؤمن مرأۃ المؤمن المؤمن مرأۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کئی بندے دیکھتے ہیں نا تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کئی دیکھتے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دلوں کا کھیل ہے، دل ہمارا آئینہ ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن کا دل مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اسی تو فرمایا سرکار نے کہ اگر کوئی بھائی تمہاری کوتاہی پر متنبہ کرے تو مان لیا کرو۔ کیوں؟ کہ جب شیشہ دیکھتے ہو تو شیشہ تو تمہیں وہی بتائے گا جو تم ہو، وہ تو تمہیں 2-4 نمبر زیادہ نہیں دے گا۔ نہ اگر تمہارا کوئی تل ہے تو نظر آئے گا، اگر کوئی عیب ہے تو نظر آئے گا، اگر اچھائی ہے تو نظر آئے گی۔ تو فرمایا کہ جب شیشے کو دیکھ کے وہ جو تیری سچائی بتا رہا ہے، تو شیشے کو صاف کر کے رکھتا ہے اپنے سرہانے کے پاس، اگر مومن بھائی تمہیں تیری کوئی کوتاہی بتائے تو تجھے غصہ ہو جاتا ہے، تو دشمن بن جاتا ہے اس کا۔ اس کو بھی صاف کر لوں، جس طرح شیشے کو تم نے صاف کر کے رکھا ہے، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ تمہیں تمہاری حقیقت بتا رہا ہے، جو مومن دیکھے گا وہ بتا دے گا۔ تو فرمایا، یہ میں نے ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ حضرت عبد القادر جیلانی کا شمار صالحین میں ہوتا ہے، اور یہ ان کا جو صالحیت ہے وہ 10 برس کی عمر سے شروع ہو گئی تھی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کی 10 برس کی عمر میں 40 چوروں کو توبہ کرا دی۔ ہم تو اچھے خاصے مولوی ہیں، مفتی ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی ہمارے قابل نہیں آتا۔ اور دیکھو درویشوں کا کام دیکھو یار، کہ اس بچے نے 40 چوروں کو توبہ کرا دی۔ تو یہ اس کہتے ہیں صالح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صالح، اور اس کی جمع آتی ہے صالحین۔ اب آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، تو میری بات کو یاد رکھنا، میں سرکار غوث پر 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرکار کا وصال 11 تاریخ کو ہوا تھا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس مہینے میں ہوا تھا جو آج مہینہ ہے، ربیع ثانی کا۔ اور ایک یہ ہے کہ 11 کا دن گزار کے رات کو بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فاتحہ کیا کرتے تھے، یعنی غرباء کو، فقراء کو اور 10 کے طالب علموں کو کھانا کھلایا کرتے تھے کہ بھئی 12 تاریخ ہے، میرا نبی پیدا ہوا تھا، اور پیدا ہونے کی خوشی میں وہ لنگر کھلایا کرتے تھے۔ تو دن چونکہ 11 ہوتا تھا، رات 12 ہوتی تھی، تو اس لیے اس کو وہ 11ویں شریف ہماری زبان میں، عربوں میں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں 11 لفظ ہی فارسی کا ہے نا، یہ اردو فارسی میں استعمال ہوتا ہے نا، عربی میں تو نہیں ہوتا۔ تو وہ اس لیے ہم اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ بڑی 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ربیع الثانی کے مہینے میں ان کا وصال ہوا تھا، اور دوسرا وہ سرکار دو عالم کی فاتحہ کیا کرتے تھے، یعنی کھانا کھلایا کرتے تھے، لنگر کھلایا کرتے تھے۔ آگے چل کے لنگر کی بات میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن بنیادی طور پر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا شمار صالحین میں ہوتا ہے، اور جو صالح ہوتا ہے نا اس کے سارے کام اچھے ہوتے ہیں، تبھی تو صالح کہتے ہیں نا۔ اگر ایک نیک آدمی برے کام کرے گا تو پھر برا آدمی کہیں گے اس کو، تو نیک تو نہیں کہیں گے۔ تو جو نیک آدمی ہے جب وہ نیکی کرے گا تو نیک کام ہوگا، اگر برا کرے گا تو برا کام ہوگا، پھر تو برا ہو گیا۔ نہیں، صالح کبھی برے کام نہیں کرتا۔ صالح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں، جو اگر وقت رہا تو بتاؤں گا آیت پڑھ کے، لیکن اس وقت میرے سامنے جو آیت ہے وہ سورہ یوسف کی ہے۔ سورہ یوسف کا نمبر 12 ہے،
اور سپارہ نمبر 13 آیت نمبر 101 آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، بادشاہت مل گئی، عروج مل گیا، مصر مل گیا، شادی ہو گئی، بچے آ گئے، اللہ کریم نے زندگی ان کی رنگ تھرو کر دی، اب وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ لیکن نبی کی دعا سب کچھ ملنے کے بعد کیا ہے، یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھا کرو۔ یہ جو سوشل میڈیائی جو مبلغین ہیں نا، جن نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، اور لگاتے بھی ہیں تو خالی ترجمے پڑھ کے آپ کو سنائے چلے جاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، بعض بڑے وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں غلط پڑھتے ہیں، تو وظیفوں کا اثر کیا ہوگا بھائی؟ جب آیتیں غلط پڑھ رہے ہو، ایک ایک لفظ کی قیمت ہے اللہ پاک کے یہاں، ایک ایک لفظ کا مقرر ہے، فرشتہ مقرر ہے اللہ کے پاک کلام کے ساتھ۔ اکثر ایک بات سنایا کرتا ہوں، میں اور میرا ایک ساتھی، اس کا نام تھا عباد الرحمان، میرا نام اب بھی ہے، زندہ ہے ماشاءاللہ، دونوں لانگیل میں رہتے ہیں، تو ہم کبھی دعوت پہ جاتے نا، تو وہ لوگ عباد الرحمان عبد الرحمان وہ اتنی تیزی سے بولتے تھے کہ دونوں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کو ذرا لمبا کھینچ کے بلایا کرو، مجھے ذرا پڑا بلایا کرو، اس کا نام ہے عباد الرحمان، میرا نام ہے عبد الرحمان، بات سمجھ آئی؟ ایک لفظ آگے پیچھے نا الف کا، تو بندے دو مختلف ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تو قرآن غلط پڑھتے رہو گے تو تمہیں اجر ملے گا؟ پھینٹی پڑے گی تمہیں۔ اور یہ نبی کے الفاظ یہ میرے نہیں ہیں، سرکار نے فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ایک سلف ان پہ لعنت کرتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے یوں بھیجا تھا اور تم مجھے یوں پڑھ رہے ہو، یعنی قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیائی مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو قرآن سنا کرو، ریکارڈ کیا کرو ان کو، اور اپنے استادوں کو قاریوں کو سناؤ کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے بندہ۔ بہت نقصان ہوتا ہے، غلط باتیں نہ کیا کرو، نہ غلط باتیں پڑھایا کرو لوگوں کو، نہ غلط باتوں پہ عمل کیا کرو، قرآن کو صحیح پڑھو، قرآن کا اجر تو صحیح پڑھنے سے ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے محبوب تو بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کر، ٹھہر کے پڑھا کر، تاکہ سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر نبی کو اللہ یہ کہہ سکتا ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ بہرحال دعا مانگ رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، بادشاہ بنایا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا ایسا علم دیا کہ انتہائی گہرائی تک میں بات کو نکال لیتا ہوں۔ بلکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مزاق بھی کر دیتا تھا نا، تو جو ان کے منہ سے نکل جاتا تھا وہی ہو جاتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صدیق، اللہ فرماتا ہے انہ کان صدیق النبی، میرا یوسف صدیق تھا، چونکہ صادق تو کہتے ہیں نا سچے آدمی کو، سچ بولنے والے کو صادق، یہ بڑا صادق و امین ہے، یہ ہماری مرضی ہے، جس کو مرضی سچ کہتے ہیں صادق و امین کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا یوسف صدیق ہے، کیا مانا؟ فرمایا صادق وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ لوہے کا ہے، یہ سچ بول رہا ہے بندہ، یہ لوہے کا ہے، اور صدیق کیا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو لکڑی کا ہے، اور جب لوگ دیکھیں تو واقعی لکڑی کا ہو چکا ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان تھی، وہ صدیق تھے، انہ کان صدیق النبی، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے یعنی خوابوں کی تعبیر کا ایسا گہرا علم دیا کہ میں گہرائی سے بات کو نکال کے لے آتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو ہی تو ہے پیدا کرنے والا زمینوں کو آسمان کا۔ یہ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہی تو ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرا کام ساز تو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور لوگوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہمارا کار ساز صرف اللہ ہے۔
اور کوئی کارساز نہیں ہمارا. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے، کارساز ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اگلی بات سننے والی ہے اور یہ بڑی دل کے کانوں سے سننے والی ہے. فرماتے توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے موت دینا تو اسلام پر دینا، مسلمان کی حیثیت سے موت دینا اسلام پر. اللہ کے نبی کہہ رہا ہے مَا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میری قبر بنے تو نیکوں کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو. میرا حشر صالحین کے ساتھ کرنا. کس کے ساتھ؟ خود تو نبی ہیں. ہر صالح نبی نہیں ہوتا، ہر نبی صالح ہوتا ہے، ہر نبی صالح ہوتا ہے لیکن ہر صالح نبی نہیں ہوتا. لیکن صالحین، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا دین دیا تھا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا تھا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 شعبے بتائے اللہ نے، نبی، صدیق، شہید اور صالحین. چونکہ نبی تو نبوت تو ختم ہو گئی تھی تو اب کون باقی ہے؟ صالحین. صالحین میں سے کوئی بھی اللہ کے بندے، جس میں حضرت عبدالقادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں، آپ میں ہو سکتا ہے، آپ کی ماں ہو سکتی ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، صالحین میں سے ہو سکتے ہیں. تو صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گروپ ہے کہ جن کی پسندیدگی اللہ کے نبی بھی کرتے آئے. یا اللہ ہماری موت آئے تو اسلام پر اور ہمارا حشر ہو تو صالحین کے ساتھ. نبی کو کیا ضرورت ہے بھائی صالحین کی معیت مانگنے کی، وہ تو نبی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ صالح ہونا بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے. یہ تو اللہ کے پاک کلام کی آیت تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے سب کچھ ملنے کے بعد مانگی. اب ایک حدیث آپ سن لیں پھر آپ کو تیار سنا دیتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کا بڑا پیارا سا بھی تھا، عجیب قرآن کا حافظ قاری تھا اور سرکار نے یمن کا گورنر بنا دیا اس کو. معاذ کو یمن کا گورنر بنا دیا. حافظ قاری تھے، قرآن پڑھاتے تھے. کہتے ہیں قرآن پڑھانے والوں کو کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے. ارے بندہ سوچو سوچو، سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے. قرآن پڑھانے والے مدرس کو اٹھا کے گورنر بنا دیا. اب جب وہ صنعاء پہنچے یمن میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئی جی صاحب آ گئے. آئی جی کا حضور بڑے اچھے وقت پہ آئے ہیں، یہ بدماشوں نے ڈاکوؤں نے دم کر رکھا ہے، ہمیں بیڑا غرق کر رکھا ہے ہمارا. نہ کوئی بچی محفوظ ہے، نہ کوئی عزت محفوظ ہے، نہ کوئی بیچارہ راہگیر محفوظ ہے. ڈاکے پڑ جاتے ہیں، بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی، تو اب کیا ہوگا پھر؟ کہا یہ پتہ نہیں، آپ گورنر بن کے آئے، آپ ہی سوچو کیا کرنا ہے آپ نے. میں چل ٹھیک ہے، ایسا کر تو بھی آج چھٹی کر اور ساری پولیس والوں کو واپس بلا لے. اس میں حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ہوتے ہوئے یہ عالم ہے، اگر ہم بھی جا کے چھپ گئے گھروں میں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ کیا بنے گا شہر کا؟ سرکار نے فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا تو وہ کر، تو چھٹی کر، اپنے پولیس کو بھی واپس بلا لے. اب وہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں بات آئی اور آتی بھی نہیں ہے. درویشوں کی بات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ درویشوں کی بات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ وہ تو سرکار کے پربردہ لوگ تھے. نبی نے سینے پہ ہاتھ مار کے بھیجا تھا، سینے پہ. ان کا کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو کبھی گورنری کی نہیں. سرکار نے ہاتھ رکھا، کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ کہ اللہ کا قرآن، نبی کی سنت اور پھر اپنا اشتہاد. تو میں جاؤ تم ہو گئے گورنر. 3 باتیں پوچھی نبی نے، گورنر بنا دیا. اچھا جب وہاں پہنچے، اچھا بعض باتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی لیکن پڑھو سیرت سرکار کی اور صحابہ کی، پتہ سمجھ میں آئے. چونکہ ہم لاجک کے لوگ نہیں ہیں، نہ ہم کتاب و سنت کے لوگ ہیں. ہماری منتہا کتاب و سنت ہے. یہ لاجکس نہیں ہے تمہارے. لاجکس تو آج فیل ہو جائیں گے، کل فیل ہو جائیں گے.
یہ کتاب و سنت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو جب وہ چلے گئے سارے تو حضرت معاذ نے مصلی بچھا دیا اللہ کی بارگاہ میں، کہا یا اللہ ایک چھوٹی سی عرض ہے۔ کیا دے بھائی؟ کہا دیکھ تم نے کتے پیدا کیے نا، تو آج تو اپنے کتوں سے کام لے لے۔ میں تیری عبادت کرتا ہوں ساری رات، اور تو کتوں کو حکم دے کہ جو بدماش باہر نکلے، جو ڈاکو باہر نکلے تو زندہ گھر واپس نہ جائے۔ عجیب ٹھیکا ہے، اور یہ اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یا اگر ہمارا اس لیول ہو جائے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، چونکہ منع تو نہیں ہے، اللہ پاک نے منع تو نہیں کیا۔ یا اللہ یہ جو کتے تم نے پیدا کیے ہیں آج رات کو ان کو چھوڑ دے۔ یہ کتے کسی ڈاکو کو گھر واپس نہ جانے دے، کسی بدماش کو گھر نہ واپس جانے دے۔ اپنا نماز پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، صبح ہو گئی نماز پڑھی، نماز کے بعد باہر نکلے، آجی صاحب نکلے پریشان تھے رات کے، ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنا ہوگا۔ جب باہر نکلے تو صنعاء کا شہر کتوں سے چیر پھاڑے ہوئے ڈاکوؤں سے بھرا پڑا تھا، جگہ جگہ لاشیں پڑی، بدماشوں کی، لوگ جتنے بھی لفنگے بچے تھے سارے سب کتوں نے ختم کر دیے، اور ایک ہی دن میں صفائی ہو گئی تھی، ایک دن میں صفائی ہو گئی تھی۔ تو میرے دوستو وہ حضرت معاذ، ان کی یہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ہمیں تو بھائی معذرت کے ساتھ میں بعض باتیں کر لیتا ہوں، بزرگ ہوں نا آپ کا، امام بھی ہوں بزرگ بھی ہوں، ہمیں تو ایکٹروں کے نام یاد ہیں، یہ گانے والوں کے نام یاد ہوتے ہیں، نبیوں کے نام میں کہاں یاد ہوتے ہیں؟ 2-4 نبیوں کے نام ہی یاد کر لیں، روز ان کو پڑھ لیا کریں تو بھی بڑی عبادت ہے۔ یہ سرکار کا صحابی فرما رہا ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بابا عبدالقادر جیلانی کا ذکر کرنا، امام غزالی کا ذکر کرنا، مطلب یہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے دنیا میں، حسن بصری کا ذکر کرنا، ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو صحابی کہہ رہا ہے ذکر الصالحین کفارۃ، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا وذکر الموت صدقہ، اور موت کا ذکر کرنا صدقہ ہے۔ وذکر القبر یقربکم من الجنہ، اگر تو قبر کو یاد کرے گا تو گویا کہ تو اپنے آپ کو جنت کے قریب کر رہا ہے۔ کیوں؟ بھئی جیسے جیسے قبر یاد آئے گی ہماری گندی حرکتیں بند ہو جائیں گی، ہیرا پھیری بند ہو جائے گی، تو جنت تو خود بخود مل جائے گی۔ یہی تو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے سرکار کی کہ ذکر الصالحین کفارۃ، کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب آ جاؤ عطیات کی طرف۔ عطیات پڑھتے ہیں ہم لوگ، سارے پڑھتے ہیں آپ لوگ، کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، کبھی کبھی میں بتاتا رہتا ہوں، شاید یاد بھی ہو آپ کو پرانی بات میری، کہ جب سرکار دو عالم معراج کی رات اللہ پاک کے پاس گئے تھے تو اللہ نے پوچھا محبوب کیا لائے ہو، تمہارے دامن میں کیا ہے؟ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ جو نمازیں، جو ذکر، جو فکر، جو عبادتیں ساری لے کے آگے ہو تیرے پاس۔ ارشاد ربانی ہوا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حکم خدا بندی ہوا، سلام ہوا نبی تیرے اوپر، میری رحمتیں ہوں، میری برکتیں ہوں۔ بات تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اگلی بات کیا جو پڑھتے ہو آپ لوگ؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نبی پاک فرماتے السلام علینا، یا اللہ میں تو نبی ہوں اپنی امت کا، میرے اوپر سلام ہے؟ نہیں یا اللہ ہم سب کے اوپر سلام ہے، یا اللہ ہم سب کے اوپر سلام ہے۔ تو جب نبی کہہ دے ہم سب کے اوپر سلام ہے تو سب میں تو سب آ جاتے ہیں نا، ہے نا یہ بات، سب میں تو سب آ جاتے ہیں۔ لیکن آگے سنو
آگے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، یا اللہ جو تیرے صالحین بندے ہیں ان پر الگ بھی بھیج دے، اپنے ساتھ بھی شامل رکھا اور ان کو الگ بھی کر دیا۔ اب میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کی بڑی خوبصورت بات سنانی ہے، چونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی کے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، چونکہ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں تو ہم کہاں سے لائیں گے، لیکن یہ قرآن میں ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث سے سنا رہا ہوں، صالحین کا ذکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو شک کرے وہ خود مشکوک ہے۔ حضرت علامہ سید عباس عزاوی اپنی کتاب تاریخ العراق، اپنے زمانے کی مشہور کتاب ہے، اور بندہ بھی بڑا، یہ جو ہم لوگ ہیں نا یہ پڑھنے لکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ علامہ ابراہیم دروبی اپنی کتاب المختصر میں، شیخ شہاب الدین آلوسی بغدادی، یہ علماء کے ہاں یہ نام بڑے مشہور ہیں، اپنی کتاب مساجد بغداد میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا شمار صالحین میں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو متشدد مولوی صاحب تھے نا، بہت سخت مولوی صاحب تھے، وہ تھے امام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، یہ بہت متشدد مولوی صاحب تھے، یہ پیروں کے، جعلی پیروں کے، سب پیروں کے نہیں، جعلی پیروں کے، یہ غلط قسم کے جو لوگ ہیں ان کے بڑے خلاف تھے یہ، اور بڑا لکھا انہوں نے، اور کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ربیع الرشید کا آخری دن آتے نا، ان کو پتہ تھا کہ ربیع الثانی میں حضرت غوث پاک لنگر شریف کرتے ہیں سرکار دو عالم کا، یہ امام ابن تیمیہ کو پتہ تھا اس زمانے میں، میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں کتابوں کے، تو کہتے ہیں کہ وَكَانَ الْعَلَّامَةُ ابن تیمیہ یرسل من دمشق الشام، کہ امام ابن تیمیہ شام کے شہر دمشق سے نزوروں و اعانات لحضرت الکیلانیہ لأجل الدرس و تدریس یرسل نظر، وہ بھیجتے تھے نذرانے، مدد، اعانات، لنگر حضرت عبدالقادر جیلانی کی درگاہ کے لیے، لأجل درس و تدریس، طلباء کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے، وإطعام الطعام، اور عام لوگوں کے لنگر کے لیے، وذالک فی اواخر ربیع الاول، اور یہ ربیع الاول کے آخر میں بیچتے تھے۔ وکانت تلک القافلہ، جب امام ابن تیمیہ کا قافلہ آتا تھا دمشق شام سے، تو صاحب کتاب لکھتے ہیں تحتوی علی 30 بعیرا، 30 اونٹوں پہ لدا ہوا ہوتا تھا لنگر۔ یہ کون بھیجتا تھا؟ امام ابن تیمیہ۔ اور شیخ شہاب الدین آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مساجد بغداد میں لکھتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یُثْنَىٰ علیہ فی کتبہ الثناء الاطیب، فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں میں بارہا پڑھا ہے کہ جہاں جہاں عبدالقادر جیلانی کا نام آتا تھا ان کی بڑی تعریف و توصیف کرتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کے لوگ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ گواہی دیں کہ بندہ نیک اور صالح ہے، اور قرآن کہے کہ صالحین کا یہ مقام ہے، اللہ کے نبی فرمائے کہ صالحین کا ذکر کرنا کفارت الذنوب ہے، تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنا اور ان کے عمل پر عمل کرنا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اچھا یہ نہ تو یعنی فرض ہے بھائی، نہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، میری بات سنیں، بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے، دل کرے تو کر لو، نہ کرے مت کرو۔ کسی نے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مولوی صاحب سے پوچھا، اہل حدیث عالم دین تھے، چونکہ میں پڑھا ہوں وہاں پر، تو کسی نے پوچھا جی کہ پھر یار شریف ہم کریں کیا، کھا جائیں؟ ان کا اللہ کا رزق کھاؤ یار، کھانے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، اور نہ اس کو آپ واجب سمجھیں،
نہ اس کو واجب سمجھیں، بلکہ اپنی محبت سے اللہ کی رضا کے لیے اور نیک بندوں کی یاد کے لیے جو بھی کوئی کام کریں گے اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہے، لیکن اس کو فرض، واجب اور سنت کا درجہ نہیں دے سکتے ہم لوگ۔ تو 11ویں شریف ایک نیک عمل ہے، ایک نیک بندے نے یہ کام کیا تھا، اس نیک بندے کو اس دور کے لوگوں نے سراہا، اور قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی کی حدیث میں ان کا ذکر موجود ہے، صالحین کا۔ ہماری عطیات میں بھی ذکر موجود ہے صالحین کا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السلام علینا، ہم سب پر سلام سرکار نے فرمایا، لیکن پھر صالحین پر الگ سے بھی اگر نبی اپنے ساتھ سلام میں شامل کر کے پھر الگ سے ان کا ذکر کر رہا ہے، تو یار اگر ہم سال بعد باب غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف کر لیں گے الگ کر کے، تو یہ نبی کا کام تو ہو جائے گا تھوڑا سا، کیا خیال ہے؟ ملتا جلتا کام ہے نا، تو کر لیا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو بھلا ہوگا، آپ کو ثواب ہوگا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔ اچھا بعض دوسرے نے مجھے کالیں کی تھی، استاد جی وہ فلانی مسجد بھی بند ہو گئی ہے، فلانی بھی بند ہو گئی ہے، تو تم آج مسجد سے نہ آنا۔ میں کہا اچھا تو پھر کیا بنے گا؟ کہیں بند کر دیں گے۔ میں کہا یار آ جاؤں گا، اگر بند کر دیں گے تو بند کر دیں گے، اگر پڑھنے دیے تو پڑھ لیں گے، تو ڈرایا نہ کرو یار۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہماری عزت رکھے گا انشاءاللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔